کو اہل قیاس کہا جاتا تھا. امام نے اس قیاس کے سفر کو روکا, اس قیاس کے دروازے کو روکا. اور تیسرا کام جو امام صادق نے یہ کیا کہ آنے والے صرف آنے کے بعد ہمارے بیان کو, ہماری احادیث کو سنے نہیں, بلکہ اسے لکھیں, اسے ضبط کریں. اور یہ وہی زمانہ ہے کہ جب امام صادق نے یہ تیسرا کام کیا اور اصول 400 تدوین ہوئے. 400 اصول اسی زمانے میں تدوین ہوئے. یہ امام صادق کے مکتب سے, امام صادق کی کوششوں سے ہوا. اصل اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں راوی اپنے سے کسی چیز کا اضافہ نہ کرے, جس میں راوی اپنی رائے اور اپنے الفاظ کا اضافہ نہ کرے, اسے اصل کہا جاتا ہے. آج ہمارے پاس احادیث میں جو کچھ موجود ہے وہ اسی اصول 400 کے تفضل اور ان کی برکت سے موجود ہے کہ جو امام صادق نے تدوین کروائے. امام صادق نے قیاس کے دروازے کو روکا لیکن عقل کے باب کو نہیں روکا. توجہ کیجئے گا, مکتب جعفری میں عقل کا دروازہ بند نہیں کیا گیا, قیاس کا دروازہ بند کیا گیا ہے. 2 دروازے کھول دیے گئے, 2 راستے بتا دیے گئے کہ جب اصول کی بات ہوگی تو وہاں دلیل عقل دے گی, جہاں تشریع کی بات ہوگی, شریعت کی بات ہوگی, فقہ کی بات ہوگی, وہاں راستہ شریعت بتائے گی, وہاں راستہ نصوص بتائیں گی. ہاں راستہ نصوص بتائیں گی, تعمیل کے لیے ایک راہ ہموار کرے گی عقل. ہمیں بتائے گی کہ اس نص کو انجام کیسے دینا ہے, اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو کیسے روکنا ہے. یہ امام نے قیاس کو عقل سے جدا کیا. اسی لیے مکتب جعفریہ کی سب سے بڑی کتاب, کتاب روائی اصول کافی کا پہلا باب کتاب العقل والجہل ہے. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ہمارے ہاں عقل کا مقام کتنا بلند ہے. ہاں لیکن ہم قیاس کو نہیں مانتے. ایک مرتبہ یہی ابو حنیفہ امام کی خدمت میں آیا. امام نے کہا تم قیاس کرتے ہو؟ کہا ہاں. کہا اچھا چلو تم قیاس کرتے ہو تو میرے 3 سوال ہیں, ان کے جواب دو. تم اپنے قیاس کے مطابق عقل اور قیاس کے فرق کو سمجھیے گا. 3 سوالوں کے جواب دو. کہا پوچھیں. امام نے کہا قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ دوسرا سوال منی زیادہ نجس ہے یا پیشاب؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ روزہ زیادہ افضل عمل ہے یا نماز؟ اس نے کہا اپنی قیاس کی مشین کو چلاتے ہوئے کہا کہ نماز افضل ہے, پیشاب نجس ہے اور قتل بڑا گناہ ہے. کہا کیوں, کیسے؟ کہا میں نے قیاس یہ کیا ہے کہ قتل کی سزا قتل ہے, اس میں ایک انسان کی جان جاتی ہے, اس لیے یہ بڑا گناہ ہے. پیشاب نجس ہے, اس کی نجاست زیادہ ہے کیونکہ اسے 2 دفعہ دھونا پڑتا ہے, اور نماز سب سے افضل ہے. امام نے کہا اگر تم یہی قیاس کر رہے ہو تو آؤ میں تمہیں قیاس سے اس کا نتیجہ بتاؤں کہ پیشاب نہیں منی زیادہ نجس ہے کیونکہ اس کے بعد انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے, جبکہ پیشاب میں صرف طہارت کافی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. دوسری چیز قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ تم نے قتل کہا ہے, اگر تمہارے ہی قیاس کو لیا جائے تو زنا بڑا گناہ ہے کیونکہ قتل میں 2 گواہ ضروری ہیں جبکہ زنا میں 4 گواہ چاہیے. واہ. اور نماز اور روزے میں سے تمہارے قیاس کے مطابق روزہ افضل ہونا چاہیے نہ کہ نماز, کیونکہ حائضہ عورت پر نماز کی قضا واجب نہیں ہے, روزے کی قضا واجب ہے. اب یہاں توجہ کیجیے گا, یہاں تک بہت سارے دوستان نے سن رکھا ہوگا, یہ ہے قیاس. امام نے کہا تو نے اپنا قیاس کیا تھا جو باطل ہوا, اب میں تمہیں عقل سے اس کے درمیان ملازمہ بتاتا ہوں, تلازم بتاتا ہوں کہ جو میں نے بیان کیا ہے عقلاً بھی اس میں تلازم ہے. کہا 2 گواہ ہیں قتل میں,
4 گواہ ہیں زنا میں، کیونکہ قتل ہے ایک شخص کا فعل جبکہ زنا ہے 2 اشخاص کا فعل، اس لیے وہاں 2 گواہ ہیں، یہاں 4 گواہ۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال تھا کہ منی زیادہ نجس ہے یا پیشاب؟ تم نے کہا تھا کہ پیشاب زیادہ نجس ہے کیونکہ 2 دفعہ دھونا پڑتا ہے، ہم نے کہا کہ منی کیونکہ اس میں غسل ہوتا ہے۔ ہاں اس میں بھی عقلاً دلیل پائی جاتی ہے کیونکہ پیشاب کا تعلق صرف مثانے سے ہے جبکہ منی کا تعلق پورے بدن انسان سے ہے، اس لیے وہاں طہارت کافی ہے، یہاں پورے بدن کا غسل ضروری ہے۔ اور تیسرا، نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو ہاں، حائضہ عورت پر نماز پورا سال واجب ہے، روزہ صرف 1 مہینہ واجب ہے۔ نماز کی اگر قضا کرے گی تو امور حیاتیہ میں خلل آئے گا، لیکن روزے کی قضا سے امور حیاتیہ میں خلل نہیں آئے گا، اس لیے روزے کی قضا ہے اور نماز کی قضا نہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد